الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المقتصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار میانہ روی اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت احنف بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام امور میں سب سے زیادہ محبوب چیز محنت میں میانہ روی، قدرت کی حالت میں معاف کرنا، اور سرپرستی میں نرمی برتنا ہے۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے، اور آئیے مل کر چلیں اس عظیم المرتبت بارگاہ میں جن کے بارے میں دو جہاں کے تاجدار، جو سچوں کے سچے اور اچھوں کے اچھے ہیں، یہ فرمائیں کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو پھر ناظرین ذرا سوچئے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے صحابی کی اچھائی و بھلائی کا کیا ہی عالم ہوگا۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو مقام و مرتبے میں وہ فضیلت عطا ہوئی کہ انصار جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ چاہا کرتے تھے، ان انصاریوں میں تین شخصیات ٹاپ آف دا لائن تھیں، ان میں سے ایک حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو انتہائی نڈر باپ کی نڈر اولاد، جن کی شجاعت و بہادری بے مثل اور بے مثال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نامور جرنیل کی آغوش میں تربیت پاتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں، اور اپنے باپ کی طرح انہوں نے بھی فنون حرب، تیراکی اور لکھنے پڑھنے میں کمال درجے کی مہارت حاصل کی تھی۔ چنانچہ ناظرین لوگ انہیں کامل کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جس روح کو یہ سعادت دی کہ وہ اس کائنات کی سب سے عظیم قبیل یعنی صحابہ کی قبیل میں شامل ہو، تو وہ ہستیاں اپنی شان اور اپنے مقام میں بے مثل و بے مثال ہوئیں۔ عجب منظر تھا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے یثرب روانہ کیا۔ وہ یثرب پہنچ کر بڑی تندہی سے تبلیغ دین میں مشغول ہو گئے۔ پھر وہ موقع آیا ناظرین کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو یعنی اپنے محلے سے نکالنے کے لیے کلام ربانی کی بس پہنچتے ہیں، تو چند آیات جو ہیں وہ سماعتوں میں پڑھتی ہیں، اور دل کی دنیا ایسی تبدیل ہوتی ہے صاحب کہ خود بھی کلمہ پڑھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کلمہ پڑھایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کے بھی ایمان لانے کی وجہ بنے، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شام پورے قبیلے کو ایمان سے نواز دیا۔ بلکہ ناظرین نبوت کے 13ویں سال کے موسم حج میں یثرب سے 75 پرستاران حق جو ہیں وہ مکہ معظمہ آئے، اور ایک مقررہ رات کو عقبہ کی گھاٹی میں جمع ہوتے ہیں۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوتے ہیں۔ پھر اس عہد کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ان کا بچہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کٹ مرے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی طور سے آنچ نہیں آنے دے گا۔ یہ بیعت ناظرین تاریخ اسلام کا ایک انتہائی موتمم بالشان واقعہ ہے، یعنی انتہائی موتمم بالشان واقعہ ہے۔ اس میں انصار نے ایسے جوش اور اخلاص کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سرزمین عرب کا ناظرین ذرہ ذرہ جو حق کے علمبردار تھے، ان کا ظاہر خون کا پیاسا تھا، اور عرب کے کسی قبیلے کو جرت نہ تھی کہ وہ فدائیان اسلام کی حمایت کرتے۔ اس وقت ناظرین ارض یثرب کی یہ مقدس انسان اٹھے اور محض رضائے الہی کی خاطر اپنی جانوں، اپنے مالوں اور اپنی اولادوں کو مکے کے در یتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھ ڈالا، اور ان مردان حق میں ناظرین کوئی اور نہیں بلکہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ وہ اپنے اثر و رسوخ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناظرین
یوں کہیے محبت کی وجہ سے انتہائی قوی دست و بازو لے کر ثابت ہوئے، اور عالم یہ تھا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر بے انتہا اعتماد تھا کہ آپ اوس کے 3 منتخب کردہ نقباء میں شامل ہوئے۔ غزوہ بدر کے بعد ناظرین جس قدر غزوات پیش آئے ان میں سب یعنی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جاں بازی سے شرکت کی۔ غزوہ احد میں وہ ان مخصوص اور ممتاز بہادروں میں شامل تھے جو شروع سے لے کر آخر تک میدان جنگ میں ثابت قدم رہے اور اپنے سروں اور سینوں کو یعنی یوں کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپر بنائے رکھا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت لاڈ فرمایا کرتے تھے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل میں ظرافت بھی فرمایا کرتے ہیں۔ یعنی تصور کیجئے کہ کائنات کے چاند ستاروں کی جھرمٹ میں موجود ہیں اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حسین اور شستہ مزاج فرماتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلام انتہائی محظوظ ہوتے ہیں۔ پھر چشم فلک نے عقیدتوں کی دنیا میں وسیع ترین منظر دیکھا کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لمحہ مبارک تھے اور کائنات کے تاجدار کا نورانی پیکر تھا، اور نورانی پیکر کو وہ چوم کر اپنی روح کو تسکین عطا کر رہے تھے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا پیار بھی کیا، عقیدت بھی رکھی اور ان پر بے انتہا اعتماد بھی کیا، اور آخری وقت تک وہ دین اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے رہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ناظرین، اور ہمارے سیاحت موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب موجود ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے سینئر شناخواں بزرگ شناخواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں جی آپ سے۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ایمان لانے کا واقعہ بڑا حسین واقعہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یثرب کو مدینہ منورہ بنانا تھا تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو پوری ایک حکمت عملی آپ نے اختیار کی، اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب، پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ تو ایک تو یہ، دوسرا بتائیے ساتھ ساتھ کہ آپ ہی کے ظاہر مطلب توسط سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ایمان لایا اور پھر ایمان جس طرح سے ایکسپلور ہوا قبائل کے اندر، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں توجہ دلائی، سامعین کو اس طرف دھیان دیا کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے حالات سے اپنے آپ کو آگاہ کریں، کیونکہ یہ وہ پیارے لوگ ہیں، ان کی وہ قدر و منزلت ہے اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ قیامت تک ہر وہ آدمی جو چاہتا ہے کہ میں ایمان کی حقیقتوں کو پاؤں تو اس نے انہی مقدس جماعت کے لوگوں کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے۔ بے شک۔ اور سیدنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار کے گروپ میں سے آپ سر فہرست چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو جوہر کی صفائی، عزم کی پختگی، انتہائی پاکیزگی سے نوازا تھا، اس کی بدولت آپ نے بہت جلد حقیقت کو پایا اور اس کو قبول کرنے میں ذرا بھی تأمل سے کام نہیں لیا۔ ایک بات تو یہ جاننا چاہیے کہ سیدنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کی شاخ عبد الاشہل کے ایک رکن ہیں، اور ان کے والد اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ اور بنو نجار کے بعد سرکار علیہ السلام نے سب سے زیادہ اہمیت اسی قبیلے کو دی ہے، قبیلہ اوس ہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلے کے ایک فرد ہیں۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا اپنا فرمان ہے کہ لولا الہجرہ لکنت من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ انصار کو ایک عظمت ملی ہے، تو آپ نے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب مکہ کے ایک شہزادے
سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام کیا۔ وہ بیعت عقبہ اولیٰ میں شرف پا چکے تھے ایمان کا۔ اب وہاں جانے کے بعد ایک فضا ایسی ہے کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، ہر طرف جہالت رقص کر رہی ہے، ہر طرف حیوانیت کا غلبہ ہے۔ ویسے اچھا تھا یہ، ہر طرف جہالت ڈانس کر رہی ہے، بہت اچھا تھا یہ، آج بھی جہالت ہی ڈانس کر رہی ہے نا۔ بالکل صحیح، جاری رکھیں آپ، جاری رکھیں۔ تو سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت کے جو آداب اور جو ایک لذتیں لے چکے تھے، آپ نے اس کی بدولت مدینہ منورہ کی فضاؤں کو منور کرنے کے لیے جب اپنا کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ آپ جہالت کے گڑھ میں جب حق کا علم بلند کرتے ہیں تو ہر طرف سے اندھیر اور طوفان بدتمیزی آتے ہیں۔ سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد کی حیثیت سے مدینہ منورہ کی فضاؤں کو دین اسلام کی برکتوں سے معمور کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا، اس میں جہاں کہیں آپ کو موقع ملتا آپ تشریف فرما ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، وہ ان کی زبان تھی، ان کو سمجھ آتا۔ اب اسی طرح ایک دن حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں آپ تشریف فرما ہیں اور کسی آدمی نے جا کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، چونکہ وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کو بتایا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے دین سے برگشتہ کرنے والا ایک انسان اس وقت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں بیٹھا ہوا مدینہ کے عوام کو معاذ اللہ غلط راہ پر ڈال رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کے پاس حضرت اسید بن حضیر جو جرأت و شجاعت، حق گوئی و بے باکی اور اپنے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے ایک مقام رکھتے تھے، ان سے فرمانے لگے کہ میں خود جاتا، لیکن اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ چونکہ میرے خالہ زاد ہیں، انہوں نے ان کو حلیف بنا رکھا ہے، انہیں پناہ دے رکھی ہے، تو اس لیے تم جاؤ اور جا کر اپنی زبان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے سمجھاؤ کہ آئندہ کے لیے وہ یہ کام نہ کر سکیں، کسی کو تبلیغ نہ کر سکیں۔ اب سیدنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے اور جا کر کہا کہ تم یہاں کیوں آ گئے ہو، لوگوں کو ہمارے معبودان سے بدظن کرتے ہو، ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف چل رہے ہو، تمہارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ کے لیے ہمیں یہاں نظر نہ آؤ، ورنہ ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں گے۔ سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو اخلاق نبوی کا پرتو تھے، جن کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں جو ایک مبلغ کو اپنے طور پر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، آپ نے انتہائی نرمی اور محبت کے ساتھ فرمایا کہ تم آئے ہو، ذرا تشریف رکھو، ہم تمہارے سامنے بھی ایک بات رکھتے ہیں، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو قبول کرنا، ورنہ ہم آئندہ کے لیے یہاں نہیں آئیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت اسید یہ سن کر کہتے ہیں بات تو تم نے بڑی عقل کی ہے، بات بڑی پتے کی آپ نے کی ہے، سننا تو چاہیے۔ چنانچہ وہ بیٹھے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو قرآن سنایا، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وجیح بھی بنایا تھا، پھر آواز ایسی عطا فرمائی تھی، اور پھر اللہ کا کلام جب ان کی زبان سے حضرت حسین سن رہے ہیں تو سننے کے بعد ان کی طبیعت بدلنا شروع ہوئی۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، کیونکہ انہوں نے ان کے آنے سے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک ایسے شخص آ رہے ہیں، اگر آپ نے انہیں اسلام سے مالا مال کر دیا تو برکت مدینہ میں پھیل۔ اب انہوں نے سنا تو سننے کے بعد فوراً فرمانے لگے کہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ غسل کرو، طہارت حاصل کرو اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھو۔ انہوں نے فوراً یہ پڑھا
اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں جا کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجتا ہوں، انہیں بھی اسی انداز سے آپ نے سمجھانا ہے، اگر وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر آپ کا یہاں پر یہ مشن جو ہے انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ آگے پھیلے گا۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی جا کر انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، اور یہ دونوں اسلام کی دامن میں آ کر اس شرف پر آ گئے کہ السابقون الاولون میں اللہ کی رضا کے متوالے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کیا میں ابھی آپ کی بات سے ایک بات کا ربط جوڑ رہا تھا کہ یہ قرآن کا فیضان اور قرآن سے محبت کا فیضان ہے، اور کیا قرآن کی جو ہے وہ اپنا میں کہوں گا کہ اپنا کریمی ہے بنیادی طور پہ، کہ جس قرآن کی تلاوت کو سن کے ایک لمحے کے اندر آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، اس قرآن سے پھر آپ کی محبت ایسی جڑی صاحب کہ وہ تلاوت جو ہے وہ کرتے زمین پہ تھے اور عرش والے جو اس کو سنا کرتے تھے۔ آگے جا کے اس پہ بات کریں گے، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ظاہر ہے یہ سوال کرنا ایسا ہے کہ اس کا جواب تو ناممکن ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اپنی عقیدتوں کا حصہ ڈالیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی نگاہ، آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ کیا مقام و مرتبہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظرافت کی جو ایک حص عطا کی تھی وہ بڑی آپ کی خاص تھی، اور سرکار علیہ السلام اس سے بڑا محظوظ ہوا کرتے تھے، صحابہ بھی، اور جو عقیدتوں کا ایک منظر نامے کا ایک واقعہ ہے بڑا کمال، اسی اعتبار سے ذرا وہ بھی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی طرف سے رضا کے تاج عطا کر دیے ہوں کہ یہ لوگ اللہ پہ راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے، تو یہ منصب یا یہ تاج اللہ تعالیٰ نے ویسے خیرات میں عطا نہیں کیے، بلکہ ان کے نفوس قدسیہ کو اس قابل بنایا تھا کہ اپنی رضا کے ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی اپنی جگہ پر وفا کا، حضور علیہ السلام کی ذات والا تبار سے پیار و محبت کا، عقیدت و الفت کا اور جان نثاری کا ہر جگہ پہ ہر صحابی ایک استعارہ نظر آتا ہے، اور کوئی بھی صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب دائرہ محبت میں آیا ہے تو پھر وہ اپنی جان تو دے گیا لیکن حضور سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ انہی نفوس قدسیہ میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار بھی ہے، اور آپ وہ خوش نصیب شخصیت ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی قرب حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آئے تو آتے ہی وہ رول پلے کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی ہی ملاقات میں اعلیٰ ترین منصب عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ وہ بیعت عقبہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے قبیلے کا نقیب مقرر کر کے بتا دیا کہ میری طرف سے تمہارے قبیلے کی سرداری تمہیں ہی مبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے کہ اس مختصر حاضری کے اندر انہوں نے حضور کے سامنے اپنی ایسی کیفیت واضح کر دی کہ حضور علیہ السلام نے ان کو تاج دے کر روانہ کیا۔ جب یہ مدینہ منورہ میں آ گئے تو یہاں آ کر پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کا حقدار ثابت کیا کہ حضور نے جو تاج عطا کیا ہے واقعی اسید بن حضیر کی شخصیت اس کے قابل ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام، آپ دیکھیے کہ جتنے بھی صحابہ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان علی شان صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں احق بالامامت اقرأہم بالکتاب و بالقراءۃ، زیادہ امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن کو اچھی طرح سمجھنا اور پڑھنا جانتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ وَإِنْ فِيهِ سَوَاءٌ، اگر اس کے اندر مساوی ہوں، برابر ہوں، تو فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ، ان میں سے جو زیادہ سنت کا جاننے والا ہے۔ جتنے بھی صحابہ موجود ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم آپ اپنے پیچھے کسی کو امام مقرر کرتے تھے تو ان صحابہ میں سے اس کو مقرر کرتے تھے جو ان میں سے زیادہ عالم ہوتا تھا۔ واہ واہ واہ۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں 17 نمازیں ادا کروانے کا موقع عطا فرمایا۔ اب ان کے قبیلے کی جب مسجد بنی جس کا افتتاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروا کر کیا تھا، تو اس کی امامت دینے کی باری آئی تو آپ کو اس پورے قبیلے کے اندر سب سے بڑے عالم یہی نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو نگاہ مصطفیٰ میں ان کا یہ مرتبہ تھا کہ سب سے بڑے اپنے قبیلے کے عالم تو امامت ان کو عطا کر۔ سبحان اللہ۔ آج قرات بھی بہت اچھی کیا کرتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے
کہ ہم امامت کو وہ تھرڈ کلاس ترین منصب سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، اور جو آ جاتے ہیں ان کو ہم وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے رحم کر رہے ہیں اس پہ، جبکہ حضور کی نگاہ میں یہ دیکھیں کتنا بڑا منصب. اور پھر اس کے اندر آپ کی جو قرات کی طرف آپ نے اشارہ دیا ہے وہ تو کمال کی قرات تھی کہ تلاوت یہ زمین پہ کرتے اور آسمانوں کے فرشتے ان کے اوپر آ کر پروں کا سایہ کر کے ان کی تلاوت سنائے. تو ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ اسی طرح موجود تھے اور رات کو تلاوت کر رہے تھے، تو جب یہ اپنی خوش الحانی میں تلاوت کریں، اور اس کے اندر بھی جنید صاحب میں ایک اشارہ دے دوں، یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ نے یہ طریقہ شروع کیا تھا مکہ مکرمہ کے اندر. وہاں پر آپ اپنے گھر کے باہر چارپائی لگا کر اونچی آواز میں قرآن پڑھا کرتے. آپ کی آواز میں چونکہ سوز بہت زیادہ تھا، درد بہت زیادہ تھا، تو لوگ کاروبار پہ گئے ہوتے، ان کے بچے اور خواتین آپ کے گرد جمع ہو جاتی اور یہ چیز ان کے دلوں میں محبت ڈالتی. اب یہی کیفیت ادھر بھی بن رہی ہے، اسلام پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے. حضرت سیدنا اسید بن عزیر رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا بدکنا شروع ہوا، اوپر دیکھا کہ بادل سا موجود ہے اور چمک رہا ہے، رات کا ٹائم ہے اور بادل چمک رہا ہے، عجیب کیفیت ہے. وہ کہتے ہیں بھی میں جب زیادہ کروں تو گھوڑا اور زیادہ بدکے اور مجھے خطرہ پیدا ہو میرے بیٹے کے اوپر نہ کہیں چڑھ جائے. تو کہتے ہیں میں نے ختم کی صبح حضور کی خدمت میں جا کے عرض کیا تو حضور مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اسید تمہیں پتہ نہیں ہے، تم تلاوت کر رہے تھے اور وہ جو جس کو تم بادل سمجھ رہے تھے وہ فرشتے آ کر تمہارے منہ سے تلاوت قرآن سن رہے ہیں. اب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ہم ان کا یہ مقام اور مرتبہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ آپ جب کسی کی سفارش کرتے تھے تو حضور رد نہیں فرماتے. واہ علامہ صاحب، اب مجھے موقع دیجئے، اب بات یہ ذرا وقت ہم ٹائم بارڈ ہو گئے، اگلے فیز میں انشاءاللہ آپ سے وہ ظرافت کا جو واقعہ ہے وہ ضرور آپ سے سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بڑا عقیدت و بھرا واقعہ ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے، حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت عقبہ ثانی میں ظاہر شرکت کرنا، اور وہ ایک ایسی بیعت تھی کہ جو بنیادی طور پہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت سے پہلے ایک باقاعدہ اسٹریٹجی منتخب کی تھی، اس کا ایک روڈ میپ بنیادی طور پہ وہ تھا. اور وہ تمام وہ جو عہد و پیمان تھے جو انصاریوں نے کیے تھے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب عباس علیہ السلام کی موجودگی میں، اور جس طرح سے انڈورس کروایا تھا جناب عباس علیہ السلام نے، وہ پورا ایک منظر نامہ ہے. میں چاہتا ہوں ذرا وہ قربانیوں اور یوں کہیے کہ اپنا کمٹمنٹ سے بھرپور جو ہے عہد و پیمان جو تھے ذرا اس پہ ذرا گفتگو فرمائیں، اور خاص طور پہ اس لازوال اعزاز کے بارے میں بتلائیے جو حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ جنید صاحب. آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اپنی نسل نو کو اپنے حقیقی ہیروز کے بارے میں بتائیں جناب، اور بتائیں ان کو کہ نسبت کیا ہوتی ہے اور نسبت رسول کے تقاضے کیا ہیں. واہ. اور صحابہ کرام نے بالعموم اور یہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار نے بالخصوص نسبت رسول کے حق ادا کر کے دکھائے ہیں. جنید صاحب ایک ترادار شخصیت، اپنے قبیلے کا سردار ہو اور خوش طبع ہو، روشن ضمیر، صاحب خیر حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کی کرنیں جب روشنی مدینہ منورہ پہنچی تو وہاں سے جب دوسرا قافلہ چلا بیعت عقبہ ثانیہ میں، رات کا وقت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب اگر بیعت کی ہسٹری دیکھیے تو بعد میں جو بیعت ہوئی ہیں اس میں مسلمان بڑی پاور میں تھے. یہ ایک ایسی بیعت تھی کہ یعنی اپنے آپ کو کہہ لیجئے کہ شہادت کا تاج اپنے سر پر رکھنا تھا. ایسا ہی. اور رات کے وقت جب حضرت عباس بن عبد المطلب تھے اور یہ 75 نفوس تھے، 73 مرد اور 2 خواتین، جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ تشریف لائیے. دیکھیے کیا خوش نصیب لوگ ہیں، کائنات کی جان سرور دو عالم کو دعوت دے رہے ہیں، اور حضور نے قبول بھی کی. سبحان اللہ. اور جنید صاحب یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اوس و خزرج کے ان مسلمانوں نے جو میزبانی کا رنگ اپنایا، مسلمانوں کی مدد کی، اللہ کریم نے ان کی اس صفت کو ان کا تعارف بنا دیا انصار، مددگار. قرآن نے کہہ دیا کہ انہوں نے مدد کی ہے. اور وہاں پر جب انہوں نے یہ دعوت دی اور اپنی چاہت کا مختلف انداز سے اظہار کیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ہے اوس و خزرج تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو، ہمارے قبیلے میں سب سے محتشم و مکرم ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. سبحان اللہ سبحان. تو انہوں نے پھر جو ایک کمٹمنٹ کیا ہوتی جنید صاحب اس کو پورا کر کے دکھایا ہے. اور ساتھ ہی کسی کو نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہود سے دشمنی چل رہی ہے
تو ایسا نہ ہو کہ معاملات جب بدلیں تو آپ واپس تشریف لے آئیں یا ہمیں چھوڑ دیں اس طرح کی باتیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, فرمایا نہیں انصار اب تمہارے ساتھ ہی معاملہ ہوگا. اور اس کا ایک منظر ہمیں جنید صاحب غزوہ حنین کے موقع پر بھی نظر آتا ہے. جب غزوہ حنین کے موقع پر نبی پاک کی عطاؤں کا رخ مکہ کے نو مسلموں کی طرف تھا, انصار کو تشویش ہوئی کہ لگتا ہے آقا کا جو دریائے سخاوت ہے وہ تو مکہ کی طرف ہے, کہیں حضور پھر اپنی لوگوں میں نہ جا بسیں. تو آپ نے انصار کو بلایا اور جو خطاب دیا, فرمایا انصار کیا تم گمراہ نہ تھے, اللہ نے تم کو ہدایت دی میری وجہ سے. تم باہم دستوں گریباں نہ تھے, اللہ نے تمہارے قلوب کو جوڑا میری وجہ سے. کیا تم غریب اور فقیر نہ تھے, اللہ نے تم کو مالدار کیا میری وجہ سے. جنید صاحب پتہ یہ چلا حضور خود فرما رہے ہیں ہدایت ملے تو حضور کی وجہ سے, دل جڑے تو حضور کی وجہ سے, خیر برکت کائنات کی ہر نعمت ملے تو حضور کی وجہ سے. تو انصار اتنا روئے, ان کی داڑیاں تر ہو گئیں آنسوں سے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی عطا پر راضی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر جو احسانات ہیں. نبی پاک نے اس موقع پر فرمایا انصار کیا تم خوش نہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ. اور دیکھیے کہ نبی پاک ادھر انصار نے کمٹمنٹ نبھائی اور سرور کونین کی کمٹمنٹ کہ اپنی آخری آرام گاہ اسی شہر محبت کو بنانا پسند کیا. اور پھر دیکھیے انہوں نے جو کمٹمنٹ کی, جنید صاحب ناموس رسالت کیا چیز ہوتی ہے, وفائے مصطفیٰ کیا ہے, عشق رسالت کے رنگ ہوں یا میدان کارزار. حضرت اسید بن حضیر نے بتا دیا دنیا کو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, تو ہم تیرے ہیں, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ہی نبی پاک ایک یہودی سے بات کر رہے تھے. اب یہودی کو تمیز کہاں کہ سامنے کون ہے, تو حضرت اسید بن حضیر نے اتنے سخت جملے بولے, فرمایا اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو میں نیزہ تیرے اندر گاڑ دیتا. تجھے تمیز نہیں, بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. یہ ہے ذات رسالت مآب سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں کہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سنت رسول پر عمل کیسے کرنا ہے, محبت رسول کے رنگ آپ کی ذات میں کیسے نظر آئے, اور ناموس رسالت کی حفاظت کیسے کرنی. کیا کہنا ناظرین کرام ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو کمٹمنٹ انصاریوں نے عقبہ ثانیہ کے موقع پہ کی, ان 75 نفوس نے, پھر ظاہر ہے وہ بڑھتے 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 ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. لیکن اس کمٹمنٹ کو جس انداز سے انہوں نے نبھایا صاحب, رہتی دنیا تک ایک مثال ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا قلبی میلان تھا انصاریوں کی جانب, بڑا قلبی میلان, بڑا پیار فرمایا کرتے تھے. اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر شجاعت بہادری کے تو کیا کہنے, آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. اور اگین وہی بات ہے, عقیدتوں کی جس منزل پہ حضرت اسید موجود تھے اور تشریف فرما تھے, یہ ان کا پروٹوکول تھا کہ ان کو جو ہے وہ اتنا ہی بلند مقام ملتا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے, لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو بتلاتے ہیں ان کی شجاعت و بہادری کے قصے, ان کے غزوات کے قصے. آج صاحب ہم تو بڑے مصلحت پسند ہو گئے ہیں, لیکن وہ صحابی رسول جو ہیں مصلحت پسند نہ تھے, بس وہ فدا کعبی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کیا کرتے. درود پاک. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہے, اور آج ظاہر ان کی شجاعت کے بارے میں بھی آپ کو بتلائیں گے, غزوات میں کس انداز سے آپ نے شرکت کی وہ بھی بتلائیں گے. لیکن پتہ نہیں کیوں ناظرین جب اس طرح کی شخصیات کا ذکر آتا ہے, اور خاص طور پہ کہیں نہ کہیں ریلیونسی اگر مسجد اقصیٰ سے بن جائے, بیت المقدس سے بن جائے, تو دل مچل کے رہ جاتا ہے, اور جملہ جو ہے پھر وہ آنے کو ہوتا ہے کہ وہ ادا ہو جائے کہ آپ وہ شخصیت ہیں جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام مرتبہ عطا کیا کہ جس وقت ظاہر ہے بیت المقدس کی فتح ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, کاش 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 اللہ کرے ایک بار پھر جو ہے کوئی فاروقی غلام آئے, ایک بار پھر جو ہے وہ کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا آئے, ایک بار پھر کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا جو صدقہ ہے یا فیضان ہے وہ لے کر بنیادی طور پر آئے. کاش کوئی ایک بار پھر جو ہے وہ ایوبی کے راستے پر چلنے والا آئے, کوئی زنگی کے راستے پر چلنے والا ہے, تو پتہ چلے صاحب کہ ہم جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں, اور پتہ چلے کہ ہمارے اندر ابھی بھی قوت اور طاقت موجود ہے. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پروٹوکول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا تھا کہ جس وقت چند ایک نفوس کو لے کے آپ بیت المقدس کی فتح کے لیے گئے تھے تو اس میں آپ بھی شامل تھے. آپ کی بہادری, آپ کی شجاعت,
آپ کے غزوات میں شرکت، ظاہر ہے پوری عمر جو ہے آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فداکاری میں گزاری، بتلائیے۔ جنید صاحب، سیدنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت و بہادری کا مجسم تھے، اور ایسا کیوں نہ ہو، میں اور آپ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر لاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے میں اور آپ ہر کلمہ گو اپنی جان اور اپنا مال جنت کے بدلے اللہ کو فروخت کر دیتا ہے۔ جب یہ فروخت ہو گیا تو اس کے بعد بندہ مومن میں جو طلب رہتی ہے وہ صرف اور صرف شہادت کی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، مال غنیمت سیدنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اولین لوگوں میں ہیں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی عظمت کے لیے کیا کیا صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ تو سیدنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شجاعت و بہادری، ویسے تو آپ کو والد سے ورثے میں بھی ملی تھی، خاندان ہی بہادروں کا تھا، لیکن آپ نے عملاً یہ ثابت کیا۔ غزوہ بدر میں ان کی شرکت کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن بیعت عقبہ کی وجہ سے ان کو جو مرتبہ ہے وہ بدریوں سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے اول سے آخر تک۔ 7 زخم کھائے ہیں آپ نے غزوہ احد میں اسلام کی عظمت کے لیے۔ اللہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ بات یاد آتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ مومن کی کوئی کیفیت خیر سے خالی ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، پھر یہ کہ اگر وہ میدان جہاد میں جان دے دے تو شہید ہے، کامیاب ہو جائے تو غازی ہے۔ واہ۔ اسی طرح حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھایا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 200 مجاہدین کے ساتھ جو ڈیوٹی دی، اس کے بعد آپ نے کتنے دن متواتر 24 گھنٹے غزوہ خندق کی حفاظت کی۔ اور اسی غزوہ خندق کے موقع پر ایک واقعہ رونما ہوا، وہ کیا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو غطفان کے لٹیرے، ان کے ایک سردار عامر بن طفیل کو بلایا اور کہا کہ تم ہمارے پڑوسی ہو، ہم نے مل کر یہاں رہنا ہے، مدینہ میں رہتے ہوئے تم مشرکین کے ساتھ روابط بڑھا رہے ہو، ان کو مدد دے رہے ہو۔ تو اس نے ایک مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس لٹیرے پن سے باز آ جائیں تو ہمیں مدینہ منورہ کی پیداوار کا 1/3 دے دیں۔ آپ نے سرداروں کو وہاں جمع کیا ہوا تھا، وہ سارے اس بات پر متفق ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم خاموش ہیں، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو یہاں سے بھگائیے۔ اس موقع پر سیدنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں حربہ تھا، اور اس کی ناک کے ساتھ چڑھا کر کہا کہ او لمڑ بھاگ یہاں سے، کدھر آ گیا ہے۔ جرأت و بہادری کا ایک ایسا مظاہرہ سیدنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، آپ کی شجاعت و بہادری غزوہ مریسی میں، غزوہ احزاب میں ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اگر ہم آئیں تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسید بن حضیر کی اسلام کے لیے جان نثاری کو، ان کی شجاعت و بہادری کو کتنا خراج عطا فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس دستے میں شامل کیا جس میں خود رسول اللہ ہیں۔ اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے ایک طرف صدیق اکبر ہیں اور ایک طرف حضرت اسید بن حضیر۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یعنی اچھا، اس میں پھر اس کا مطلب یہ ہوا پروفیسر صاحب، بات وہی ہے نا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخصیت کے اعتبار سے بھی پروٹوکول دیا کرتے تھے کہ جیسا مقام و مرتبہ ہے اسی اعتبار سے پروٹوکول ان کو ملا کرتا تھا، یہ بھی ایک بات اس میں شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کے یعنی ایثار کو، ان کی جان نثاری کو، ان کی اسلام کے لیے خدمات کو، پھر یہ کہ رسول اللہ پر فداکاری، جس طرح ڈاکٹر عقیل صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا
یہ ان کی محنت کا ثمر تھا کہ ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ کی فضائیں جو معطر ہو کر پوری قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم اس نعمت کا شکر قیامت تک ہم پر واجب کر دیا گیا ہے، کیسے ادا کر سکیں گے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ تو سیدنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ غزوہ احد سے لے کر طائف اور حنین، وہاں تک آپ ہر جگہ پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی عظمت کا جھنڈا بلند کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر وقار کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے، اگر عظمت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، تو اسلام کی عظمت کے لیے سب کچھ نشاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہو، تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، تمہیں وقار ملے گا، عزت ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اور یہ دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ جس کو آج ہم نے مکمل طور پہ فراموش کر دیا ہے۔ آج جو ظاہر پوری امت کی ذلت جو ہے وہ چند ایک رہنماؤں کی وجہ سے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کمپرومائز کر لیا ہر بات کے اوپر، ہم جو ہیں وہ ڈرپوک ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے، ہم مصلحت پسند ہو گئے۔ اب ملکوں کی معیشتیں، ملکوں کی ٹریڈز، ملکوں کی تجارتیں، ملکوں کے اپنے جو ہیں وہ اپنا پلانز جو ہیں وہ ان کے راستے میں حائل ہو چکے ہیں کہ دنیا میں ہمیں جو ہے وہ اپنا سافٹ امیج لے کے چلنا ہے اور اپنی معیشت کو جو ہے مضبوط کرنا ہے اور آگے ترقی کے مدارج طے کرنے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں صاحب کہ یہ ساری فیبریکیٹڈ ترقی ہے۔ اصل ترقی تو وہ ہے جس میں جذبہ رسول، جذبہ مطلب یوں کہیے کہ اپنا غلامی رسول جو ہے بنیادی طور کے اندر شامل ہو۔ اب ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ وہ جو ہم واقعہ مس کر رہے تھے، ذرا وہ واقعہ سب سننا چاہیں گے کہ کیا حسین موقع ہے کہ آپ ذراوت فرما رہے ہیں، کائنات کے چاند تشریف فرمائے ستاروں کی جھرمٹ میں، اور وہ کیا ہوا تھا ذرا وہ فرمائیے، پھر آپ کے اوصاف کے بارے میں بتلائیے، اور خاص طور پہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جو آپ کا مقام و مرتبہ تھا، فرمائیے۔ جی، حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف عطا کیے تھے، ان اوصاف میں سے آپ جو تھے ماہر تیراک بھی تھے، ماہر تیر انداز بھی تھے، ماہر شمشیر زن بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ موقع محل کو اچھی طرح بھانپ لینے کے بعد فوری اپنے کمنٹس یا فوری اس پہ ریئیکٹ کرنے والے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، یہ خدا داد صلاحیتیں تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے ان چیزوں کی قدر فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ نہیں ہے حضور علیہ السلام کا ماحول کہ میں نبی ہوں، خبردار میرے سامنے کو حرکت نہ کرے، مجسمے بن کے بیٹھے رہو، تمہارے سر نہ ہلنے پائیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوش طبعی فرما لیا کرتے تھے، اور صحابہ بھی جب کرتے تھے تو حضور اس سے بھی محظوظ ہوا۔ واہ واہ واہ۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، آقا تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے، تو آپ نے گفتگو شروع کی اور اس پہ خوب خوش طبعی، اور صحابہ خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ حضرت اسید کر رہے تھے؟ جی، حضرت اسید گفتگو کیے جا رہے ہیں اور سب صحابہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا مسکرا رہے ہیں، تو جس طرح مسکراتے ہوئے بندہ دوسرے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے نا، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ایک نیزے کی سائیڈ تھی، تو آپ نے وہ ہنسی میں نا ان کو لگا دی۔ اب ان کو تو وہ موقع خدا نے دے دیا، تو عرض کرنے لگے حضور میں تو ہنسی کی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے یہ نیزہ لگا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تو اب چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی بدلا۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھ سے بدلا، ہاں نا، حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ شان نبوت کا وصف اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ماحول کی بات آئے تو بادشاہ و گدا جو ہے وہ سب ایک ہی صف میں ہوں گے، اسی صف کے اندر بلال حبشی بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، اسی صف کے اندر مولا علی مرتضیٰ ابو بکر صدیق بھی نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ اور اس میں دیکھیے اب علامہ صاحب یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کو جو ہے ان کی سائیکولوجیکل کنسٹرکشن اس طرح کر دیں کہ وہ اپنائیت محسوس کریں اور اپنے بالکل قریب لا کے کھڑا کر دیں، پھر وہ سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ موقع جب ان کو ملا تو انہوں نے اس کو مس نہیں کیا، حضور نے فرمایا بھی لے لو بدلا، انہوں نے کہا حضور تھوڑی سی قمیض ذرا ہٹائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنا وہ کپڑا ہٹایا، تو آپ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کا بوسہ لینے لگے، اور جو حضور نے فرمایا تھا کہ ممسنی لا یمسن النار، جس نے مجھے چھو لیا اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو، یہ مجد جاں فضا آپ کے لیے حضور کی طرف سے تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے انہی اوصاف کی وجہ سے جو محبت مصطفیٰ کے جذبے سے سرشار تھے، کوئی موقع ایسا نہیں آیا جب آپ نے عطرت مصطفیٰ اہل بیت مصطفیٰ کے اوپر اگر کسی نے کوئی ذرہ بھر بھی تان کیا ہو تو آپ فوری طور پر میدان عمل میں آئے اور اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمایا کرتی تھیں کہ
کہ ثلاثۃ لا تعتد علیہم احد، 3 ایسی شخصیات ہیں جن پر کسی ایک کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا اور وہ بے مثل ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلا نام آپ نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انصار میں سے جو بے مثل لوگ ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اور عباد بن بشر، اور یہ حضرت اسید بن حضیر کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ جو ماں کے نظر میں پورے انصار جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ سرٹیفکیٹ عطا کر دی ان کی نظر میں بے مثل ہے. اور یہ ایسے نہیں ہوا بلکہ آپ بھی ماں کو ماں سمجھ کر ان کی باتوں کو فالو کیا کرتے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے بعد تشریف لا رہے تھے، مدینہ منورہ کے قریب ذوالحلیفہ پر پہنچے، وہاں ان کو بتایا گیا کہ آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. تو ان سے پیار محبت بہت تھا، ظاہر ہے ازدواجی زندگی تھی تو کچھ زیادہ ہی محبت رکھتے تھے. تو جب یہ رونے لگے نا منہ پہ کپڑا ڈال کر، تو ماں جی وہاں پر تشریف فرما تھی. تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ بھی اس طرح نہیں روتے، آپ ایک حضور علیہ السلام کے صحابی جلیل کے درجے پہ فائز ہو. اور ماں کی نگاہ جان رہی تھی کہ آنے والے وقت میں ان لوگوں کو فالو کیا جائے گا تو پھر کہیں ایسا رونا سنت نہ بنا لیا جائے. تو جب انہوں نے سمجھایا تو آپ نے فوری طور پر رونا ترک کیا اور کہنے لگے ہاں میں بیوی پہ نہیں بلکہ حضور کے وہ پیارے صحابی جو جانثار حضرت سعد بن معاذ تھے اب ان کو یاد کر کے رو رہا ہوں. تو یہاں پر یہ بھی ہمیں سبق مل رہا ہے، یہ بھی سبق مل رہا ہے. کوئی دریوز اگر اٹھ کے کہتے جی واقعہ کربلا پہ آج یہ کیوں آنسو بہا رہے ہیں، آج یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، تو یہ حضرت اسید بن حضیر نے سعد بن معاذ کا نام لے کر جب روئے ہیں تو بتا دیا کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا منظر دے کر جو اگر رونا آئے تو وہ ان کی سنت بنتا. اور ایک بات میں اور بھی چلتے چلتے اس ضمن میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ واقعہ عفق کے اوپر جو ہے بہت سے دریوز اگر لوگ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس پہ، اور کوئی بھی ریل جو بکس ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا، اور اس سے پہلے جو واقعہ عفق ہوا جس پہ بہتان لگایا گیا، سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں، اس پہ سب سے پہلے کمنٹس دینے والے کون تھے؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے، جو اتنے عاشق مصطفیٰ تھے. عرض کی حضور اگر ایسی کوئی الزام تراشی کرنے والا میرے قبیلے سے تو مجھے بتائیں، ابھی اس کی گردن اتار دوں گا. اور پھر اگر ہمارے دوسرے قبیلے خزرج سے تو وہ بھی بتائیں، جو آپ کہیں گے اس پہ عمل کیا جائے گا. میں جنید صاحب اس پروگرام کی وساطت سے یہ اپنے تمام ناظرین کو عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں چلا تب تک جب تک آیات کا نزول نہیں ہوا. تو صحیح بخاری پڑھ لیں 2 مرتبہ، اس کے اندر یہ تفصیلی حدیث امام بخاری نے بیان کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے نزول سے پہلے منبر کے اوپر تشریف فرما ہو کر صحابہ کو جمع کر کے قسم اٹھائی تھی صحابہ کے سامنے، واللہ ما علمت فی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میری بیوی میں سوائے بھلائی کے کچھ ہے ہی نہیں. اور جب حضور ہو، نبی ہو اور منبر ہو اور اس پہ قسم اٹھا رہے ہوں اور لوگ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ان نادانوں کی سب سے بڑی نادانی ہے. احادیث کو پڑھیں اور ان کو نہیں پتہ، ان کو اپنا نہیں پتہ. بات یہ ہے بس ان کو اپنا عطا پتہ نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. مطلب جب بات یہ ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا کی بات آئے تو وہاں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی بیان کرنے کے لیے رکھا ہے. لیکن جب بات یہ ہے کہ محبوب کی زوجہ محترمہ کی بات ہے، امت کی ماں کی بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر خود جو ہے وہ بتلانا ہے کہ صاحب کہ میرے محبوب کی جو زوجہ ہیں وہ کتنی پاک اور صاف ہیں. کہ سورہ نور کی آیات جو اب دیکھیں ساری بات چھوڑیں، جو عطا پتہ نہیں رکھتے نا اس بات کا ان کو بھی یہ پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو صبح و شام جو ہے پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری بھی، جس سے ان کو چھٹکارا نہیں ہے. آخر میں آئیے ذرا اب بات کرتے ہیں یہ جو بڑا ایک اہم معاملہ کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہمیں تمام صحابہ میں یہ انداز نظر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد جتنے صحابہ ظاہر حیات رہے انہوں نے اپنے منصب سے، اپنی ڈیوٹیز سے، اپنے فرائض سے جو ہے کبھی بھی فراموشی اختیار نہیں کی. یعنی وہ اس سے دور نہ ہوئے، صرف نظر نہ کیا، بلکہ اسی تندہی کے ساتھ، جس تندہی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں مطلب وہ اپنی تمام تر جو ہے اپنا یوں کہہ لیجیے معروضات کو پیش کرتے رہے یا اپنی جان کی جو ہے فدا کرنے کے طور پہ لگے رہے، اسی انداز سے جو ہے شیخین کے دور میں بھی لگے رہے. تو آپ کا جو مقام تھا شیخین کی بارگاہ میں، ایک تو وہ بتلائیے. دوسرا ظاہر ہے ان کے ادوار میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے اس کے بارے میں بھی ضرور بتلائیے. جنید صاحب آج ایک جملہ بولا جاتا ہے وحدت امت، اور اس کے نام پر اجتماعات کر کے پتہ نہیں کیا مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وحدت امت میں اکابر صحابہ میں سے جو نمایاں ترین کردار ادا کیا حضرت اسید بن حضیر نے کیا ہے کہ ایک مرکز پر لوگوں کو یکجا رکھا. اور وہ کیسے رکھا؟ وہ ان کی کوئی سیلف میڈ نظریات نہیں تھے، وہ منشائے رسالت کو جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ جس کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہیں،
جس کو خود نبی پاک علیہ السلام نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہے، وہ اگر ہمارے دین کا امام ہے تو دنیا کا امام بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور جس سیاسی تدبر اور سماجی استحکام کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس مسئلے کو سالو کیا ہے، تاریخ ان کی اس فہم و فراست کے کہہ لیں منظر کو فراموش نہ کر پائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور دور صدیقی آپ کہہ لیجیے کہ خلافت راشدہ کی حفاظت میں، بنیاد میں، اساس میں جن لوگوں کی سٹرگل نظر آتی ہے اس میں اسید بن حضیر کا نام شامل ہے۔ اور دور صدیقی، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے جب تیمم کا حکم نازل ہوا جنید صاحب، حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کو پہلی برکتیں نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی کے خاندان کی برکتیں تو مسلم ہیں، لیکن آل ابی بکر کی برکتیں بھی ہیں، اور یہ صحابی کہہ رہے ہیں، اور صحابی بھی وہ جن کو کریکٹر سرٹیفکیٹس بارگاہ مصطفیٰ سے ملا، اللہ اکبر، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر صدیق اکبر کے دور آپ نے گزارا، پھر دور فاروقی جو دنیا کا کہہ لیجئے کہ نقشہ بدل گیا ہے، اور دور فاروقی میں نبی پاک کے کہہ لیجئے یہ بھی کس لیول کے خلیفہ ہیں۔ جب مسجد اقصی یہ فتح ہوئی ہے تو کس کو فاروق اعظم ساتھ لے کر گئے ہیں؟ دیکھیے حضرت اسید بن حضیر بھی اس میں شامل ہیں، یعنی معتمد علیہ شخصیت ہیں یہ خلفائے راشدین کی اور شیخین کی۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہوا دنیا سے، حضرت فاروق اعظم نے ان کا جنازہ پڑھایا، جنت البقیع میں دفن کیا، اور ان پر جو قرض تھا لوگوں نے کہا کہ ان کی پراپرٹی، فرمایا نہیں، ان کی اہل و عیال کا مجھے خیال ہے، اور 4 سال میں جو اس کی پروڈکشن ہوتی رہی اس میں سے قرض اتارا تدبر کے ساتھ۔ تو یہ دیکھ لیجئے جنید صاحب کہ وہ صحابہ جو سابقون الاولون میں سے تھے، وہ جس طرح ذات رسالت کے ساتھ اٹیچ تھے، اور دیگر تمام صحابہ بھی اسی طرح وہ خلافت راشدہ میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ تھی، اس کی حفاظت کے لیے جس طرح انہوں نے کام کیا ہے وہ وہی رنگ نظر آتے ہیں جو 10 سالہ مدنی دور میں نظر آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا؟ جنید صاحب آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بار حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر نبی پاک کی بارگاہ میں رات گئے تک بیٹھے ہوئے، نہ سورج کی روشنی نہ چراغ ہے، باہر نکلے تو ان کی لاٹھیاں روشن ہو گئیں۔ اللہ صحابہ کے ذریعے بتا کیا رہا ہے کہ تمہیں جس طرح کی بھی روشنی ملے گی بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی، نسبت مصطفیٰ سے ملے گی، اور اسی روشنی سے تمہارے ظاہری اندھیرے بھی دور ہوں گے، باطنی اندھیرے بھی دور ہوں گے، اور تمہاری قبور بھی روشن۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں سننے والوں کا عطا فرمائے۔ اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، یہ 110% بات ہے ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ اور اپنی ایمان کا پیمانہ یہ بنا لیجئے کہ آپ کی اس دنیا میں جو ہے، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، اس دنیا میں جو تاریکی ہے نا، اس کو روشنی اگر ملنی ہے یا اس کو روشن کرنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہی سے روشن کرنا ہے، وہیں سے روشنی ملے گی۔ تاریکی میں جو آج ہم گر گئے، یا یوں کہیے کہ اپنا ذلت کی گھاٹی میں جو ہم گر گئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی تعلیمات سے مکمل طور پہ ڈیویٹ کر گئے۔ لیکن اگر ہم سرکار علیہ السلام کی تعلیمات پر چل پڑیں تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ہمیں ایسا روشن کر دے گی کہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ کتاب الشفا سورہ یاسین کی فضیلت، جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان باہمی اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور اہل خانہ میں دین کی طرف میلان ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ بلا شبہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرو گے تو غنیمت اور نجات پاؤ گے، اور اگر دنیا کی خواہش کرو گے تو خسارہ اور ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روزنامہ 92 نیوز میں ضرور پڑھیے گا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ، اور خاص طور پہ فلسطین کے لیے دعا کیجیے کہ ان کا حامی ناصر ہو۔ ملک کے سینئر شناخہ، ممتاز شناخہ، بزرگ شناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظیم و عرف ہے حضرت اسید کا
عظیم و عرف ہے حضرت حسین کا چمکایا رب نے تارا ہے حضرت حسین کا چمکایا رب نے تارا ہے حضرت حسین کا سرکار کی غلامی کا حاصل ہوا شرف سرکار کی غلامی کا حاصل ہوا شرف کیسا نصیب آلہ ہے حضرت حسین کا کیسا نصیب آلہ ہے حضرت حسین کا نکلے ہمیشہ نصرت دین کو وہ خوش ادا نکلے ہمیشہ نصرت دین کو وہ خوش ادا بزم ولا میں شہور ہے حضرت حسین کا بوبکر اور عمر کی نظر میں تھے محترم بوبکر اور عمر کی نظر میں تھے محترم ساجد کے لب پہ نغمہ ہے حضرت حسین کا ساجد کے لب پہ نغمہ ہے حضرت حسین کا رتبہ عظیم و عرف ہے حضرت حسین کا چمکایا رب نے تارا ہے حضرت حسین کا